پوچھا کبھی اپنے آپ سے؟ آج مسئلہ یہ نہیں ہے شجرہ کیسے بڑھایا جائے، آج مسئلہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو کیسے بچایا جائے۔ بھائیے ہم آپس میں لڑے اور کوئی بھی بے دین نہیں۔ سلسلہ قادری میں داخل ہونے والے لوگ یہ بھی سچے سلسلے میں، چشتیہ سلسلے والے یہ بھی سچے سلسلے میں، سلسلہ برکاتیہ میں جانے والے یہ بھی سچے سلسلے میں، پھر ایک دوسرے کا گریبان کیوں نہ چلے بھائی؟ کیوں؟ نکلے ان چیزوں سے، اپنے پیر کو چھوڑے مت، دوسرے کے پیر کو چھیڑے مت۔ آپ کسی کو بھی غلط کہو گے وہ آپ کو پلٹ کے غلط کرے گا۔ اب کوئی یہاں صبر کرنے والا نہیں بیٹھا ہے جو آپ کی سن کے بیٹھ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم کو بچایا جائے۔ عقیدہ بچانے کے لیے آج کے دور میں مسلک اعلی حضرت کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے۔ اور پہچان بتا دوں بگڑے ہوئے لوگوں کی، جو مسلک اعلی حضرت کے نام سے چڑھتے ہو، سمجھ لینا کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے اس کے اندر، کہیں نہ کہیں اس کو امام احمد رضا کی تحریر سے تکلیف ہوئی ہے، یا ان کی تبلیغ سے تکلیف ہوئی ہے، یا ان کی تعلیم سے تکلیف ہوئی ہے۔ اور ان کی تعلیم سے اسی کو تکلیف ہوگی جو ایک نمبر کا مال نہیں ہوگا، سیدھی سی بات، ایک نمبر کا مال نہیں ہوگا جو 2 نمبر کا مال ہوگا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے جب تک زندہ رہنا مسلک اعلی حضرت کو مضبوطی سے۔ اور ایک بات کہوں، اگلی بات بڑی کڑوی ہے، سب سے زیادہ ارتداد کے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں وہ ہمارے بریلی شریف کے گرد و نواح سے آ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ ارتداد کے جو معاملے سامنے آ رہے ہیں وہ بریلی شریف کے گرد و نواح سے کیوں آتے؟ کیوں یار سارے پیر بیٹھ کے ایک بار سوچ نہیں لیتے کہ ہم اپنے علاقے کو بچائیں، اپنے شہر کو بچائیں؟ جب لڑکی بھاگ جاتی ہے کسی کی، اگلے دن انٹرویو آتا ہے کہ میں فاطمہ سے سونی بن گئی، وہ کہتا میں سونو سے سونا بن گیا، تب غیرت آتی ہے قوم کو، 2 دن سے گالیاں دیتے ہیں، بڑی تکلیف ہوئی ہے، فلاں جگہ کی بیٹی چلی گئی ہے، بڑا دل دکھا ہے، اس کی بیٹی نے دین چھوڑ دیا ہے۔ کبھی بیٹھ گئی ہے تو سوچو یہ دین چھوڑا کیوں جا رہا ہے، یہ بچے ارتداد کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کسی نے کہا دین سے دور ہے، کوئی بولا مدرسے لگی گئے ہیں اس لیے یہ دین سے جا رہے ہیں، کسی نے کہا انہوں نے بخاری نہیں پڑھی ہے اس لیے یہ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ماں باپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے اس لیے بچے ارتداد کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہوتی تو بڑا یا بے بڑا حضور کا دین چھوڑ کے نہ جاتا، نہیں جاتا حضور کا دین چھوڑ کے۔ جب ماں نے بیٹی کو بٹھا کے سیریل دکھائے اور سیریلوں کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ مذہب، یہ دھرم، یہ آپس کا جھگڑے ہیں، ان کی کون حقیقت لگی ہے، تو بیٹیاں گمراہ ہو گئی، بیٹے بھی چلے گئے۔ غلطیاں ماں باپ کی سب سے بڑی ہے یہ۔ کیوں؟ جب تیری 6 سال کی ہوئی تو چھٹے برتھڈے پہ تو نے کیا لا کے دی؟ 2 بدریوں والا فراق، وہ کھڑا کر کے فوٹو لے کے کہتا لاجواب لگ رہی میری بیٹی۔ 7 سال تک تم نے وہ پہنایا، 8 سال آ گئے، 9واں سال بیٹی کو ملا، اس نے کہا بچی اب تک یہی پہنا ہے۔ جب بچے یہ دیکھتے ہیں ہم نے ہوش سنبھالا، ٹانگوں کو ننگا دیکھا ہے، بازوؤں کو کھلا دیکھا ہے، پھر بیٹیوں میں غیرت نہیں رہ جاتی ہے۔ 9 سال کی تو کہتی ہے اب تک تو ہم نے ایسے ہی کپڑے پہنے ہیں، پھر ایسے خرید کے لائے گی۔ 13 سال تک اپنی مرضی سے کپڑے لاتی رہی، جب اس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا پھر تم نے کہا نہ بیٹی یاد کپڑے نہ پہننا، باپ کی عزت کا سوال ہے۔ اس
نے کہا ابا آج تک پہنائی ہے، آج کیوں روک رہے ہو؟ اپنی بیٹی کی خوشیوں کا گلا نہ توڑ دو۔ اور جب بیٹی نے اتنا کہا اب تمہارے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ 13 سال کے بعد جب بیٹی نے مرضی کے کپڑے پہنے، تم کہتے ہو عزت کا جنازہ اس دن نکلا ہے جس دن بیٹی بھاگ کے گئی ہے۔ میں کہتا ہوں بغیر تجھے یاد نہیں ہے تیری عزت کا جنازہ اسی دن نکل گیا تھا جب تو نے بیٹی کو آدھے کپڑے پہنائے تھے، جب آدھا ننگا کیا تھا بیٹی کو۔ اگر عزت بچانی تھی پہلے دن سے لے کر کے بچی کو پورے کپڑے پہناتا تاکہ ہوش سنبھالتی تو پتا چلتا کہ وہ کنیز فاطمہ ہے۔ ننگے رہنے کی اجازت نہیں، جب تک جینا ہے حیا کے پردوں کے سائے چھوٹ کے جینا پڑا۔